ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے یا ابن السودائی، او کالی ماں کے بیٹے، حضور جلال میں آ گئے، فرمایا لقد تفحل کہلو، 3 دفعہ فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی، جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ میرے نبی فخر سے فرماتے ہیں میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر میں بھائی جان ماں ابوا کے ٹیلے پہ خاموش ہو جاتی ہے، پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا لیتے ہیں۔ دادا نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچھتی تھی جس پر بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن دوست حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبت وصول ہوئی۔ سنیے گا بھائی جان، 2 سال کے بعد جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے جب مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ تھا، وہ مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ او بھائی جو ان راہوں پہ چلتے ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں نہیں، 8 سال کی عمر میں دادا نہیں، پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا آپ کے چچا جان جناب ابو طالب اٹھا لیتے، بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، آپ کی معیشت مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے، اماں حلیمہ فرماتی ہیں حضور کو اگر بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا جوانوں، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حضور کا بچپن اتنا شاندار ہے، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ حضور پروان چڑھے، کوہ صفا پہ چڑھ کے قوم کو پیغام حق دیا، جس کی قسمت میں ہدایت تھی وہ حضور کے ساتھ چلا اور جو ازلی بدبخت تھا وہ مخالفت پہ اتر آیا۔ سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امتحان کتنے آئے۔ عام الحزن آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اس سال کا نام غم کا سال رکھا گیا۔ حضور گھر میں ہی لگ کے بیٹھ گئے، لیکن کار نبوت کی ذمہ داریاں پھر میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں۔ ہم نے قوم کے رویے پڑھے ہیں، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے گڑھے کھودے، لوگوں نے اوجریاں پھینکی، لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے گلے میں رسی ڈال کے تو دیا۔ کتنے دکھ ہے جو مکہ والوں نے دیے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوا تو بچے روتے ہیں، مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا ہی کہتی بچوں تمہارے رونے کی آواز اگر کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ میں نے ایک صحابی کا بیان پڑھا، وہ کہتے مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ ایک گیلی جگہ پہ پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا اور کھا لیا۔ آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ اور بھائی ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا جاتا ہے، دکھوں سے 2-4 کیا جاتا ہے۔ حضور مکہ سے طائف آئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں اپنی بات سناؤں گا، لیکن انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ میرے نبی فرماتے میں طائف سے واپس پلٹا، بس اتنا کہا کہ میرے پہ مہربانی کرنا کہ میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ دکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں طائف سے واپس پلٹنے لگا۔ طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کتاریں ہیں، اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ آقا فرماتے مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ نالائق آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، دوبارہ کھڑا کیا اور چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ حضور کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ دین بڑی محنت سے پھیلا ہے، دین جستجو سے پھیلا ہے، دین تبلیغ سے پھیلا ہے۔ رسول اللہ اس پیغام کو لے کے جو ہے وہ آپ طائف آتے ہیں تو طائف والے پتھر مارتے ہیں۔ عرض کیا گیا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیں، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ میرے نبی فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض کا ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں تھوڑی بہت اس کی بھی چل جاتی ہے، تو ہم بعض کا بے نیاز ہو کے کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے۔
جو یہاں نہیں تو وہاں صحیح, اتھے نہیں تے وزیر آباد نہیں تو گجرانوالے جا کے کام کر لیں گے. نہ بھائی جان, حضور کا یہ فرمان علماء کو روشنی دیتا ہے کہ آنے والے کل پہ بعض اوقات نتائج چھوڑے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ داہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علل حجاج کہا. حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں, بہت بڑا بدماش ہے, اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے لبیک یا اختی, بہن میں حاضر ہوں. اس نے پھر اپنے داماد, اپنے بھتیجے کو بھیجا جس کی عمر 17 سال تھی, اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی, اور وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا. اپنے کردار سے, اخلاق سے, گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا جاتا ہے. اللہ سنیے گا بھائی جان, اس شخصیت کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کے طائف آئے تو طائف والوں نے پتھر مارے. میں نے آغاز میں عرض کیا جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے. ابھی آئے نہیں, باپ نہیں, 6 سال کی عمر ہے, ماں نہیں, 8 سال کی عمر ہے, دادا نہیں, عام الحزن شیب ابی طالب, مکے کے تلخ رویے اور طائف کے پتھر. اتنے دکھوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ